حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی، کچھ دن اپنے حمل کو چھپاتی رہی، لیکن جب اندیشہ ہوا کہ اب حمل چھپ نہیں سکتا، شریف خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں نا، اپنی عزت کو بہت ڈرتی ہیں وہ۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردہ نہیں۔ اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، ان کی ماں مریم ہے، اسی لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مریم کنواری تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام مریم کے خالو ہونا، تو مریم کے والد عمران بن ماسان کا انتقال بچپن میں ہو گیا، جبکہ مریم ماں کے پیٹ میں تھی۔ تھوڑا بیٹا آگے ہو جا، آگے ہو جا۔ تو حضرت مریم کی جو اماں تھی ان کا نام تھا حنا۔ جب بچی پیدا ہو گئی تو پہلے سے منت مانی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، پروردگار میرے پیٹ میں جو بھی ہے بچہ، میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ پہلے زمانے میں اولاد کو مسجدوں کے لیے وقف کیا جاتا تھا، اب جیسے زمین جائیداد وقف کرتے نا جی دکانہ مسجد کو، پہلے بچوں کو لوگ وقف کرتے تھے مسجد کے لیے۔ اور ارادہ یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوا تو مسجد کی خدمت کریں گے۔ اتفاق یہ ہوا بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ کہنے لگی انی وضعتها انثى، پروردگار میرے تو بیٹی پیدا ہوئی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا تھا کہ اس کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹی بھی ایسی شان والی کہ بیٹے اس بیٹی کی برابری کر نہیں سکتے تھے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہنے کی پروردگار میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم کے معنی عبرانی زبان میں آتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والی بندی، عابدہ۔ بہرحال اب بابا کا انتقال ہو چکا تھا، یتیم بچی تھی، تو ماں نے کیا کیا، ماں نے پاکی کے بعد اپنی بچی کو نہلایا، ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس لے کر آئی۔ مریم کے والد عمران بیت المقدس کے امام تھے اور کاتبین تورات میں سے تھے۔ پہلے زمانے میں چھاپ خانے نہیں تھے نا جی، پریس نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ تو بیت المقدس کے تمام امام اور کاتبین تورات جمع ہو گئے، تو حنا نے کہا یہ بچی منظورہ ہے، یعنی منت میں دی ہوئی بچی ہے، میں نے اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا ہے اس کو، لہٰذا یہ بچی لے لو، اب سنبھال لو تم لوگ۔ اب ہر ایک نے یہ چاہا اس بچی کو میں پال لوں، کیونکہ یہ امام صاحب کی بیٹی تھی نا، تو اماموں کے بچوں سے بھی محبت کرو تم، ہاں جی۔ تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ بچی میں پال لوں۔
لیکن کوئی اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس ریس میں پیغمبر زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بچی کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، یعنی یہ میرے سالی کی بچی ہے، یہ بھانجی ہے میری، کہ یہ بچی کو میں پال لوں گا۔ اب اس پہ ہو گیا جھگڑا۔ دوسروں نے کہا اے حضرت، محض اس وجہ سے ہم یہ بچی نہیں دیں گے، ہم پال لیں گے، ہمارے امام صاحب کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت تک، کافی عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے ان کی زیادہ تمنا تھی یہ بچی کو ہم اپنی اولاد بنا کے رکھیں۔ لیکن دوسرے اماموں نے کہا نہ، ہم اس طرح آپ کو نہیں دیں گے۔ اب وہ جھگڑے کا فیصلہ کیسا ہونا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جن قلموں سے اللہ کی کتاب تورات لکھتے ہیں نا، وہ قلموں کے ساتھ دریا کے اوپر جائیں گے، دریا پر، اور اپنے اپنے قلم اس میں ڈالیں گے پانی کے بہاؤ پر۔ جس کا قلم بہہ گیا انہیں ناکام، اور جس کا قلم اس دھار پہ رکا اور مخالف سمت میں اچھلا وہ کامیاب۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَقْبُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، آپ واقعہ ایسا بیان کر رہے ہیں آنکھوں دیکھا حال قرآن کے ذریعے، حالانکہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ بیت المقدس کے امام اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ لیکن وہ واقعہ ہم نے قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کو بتلایا ہے، اس لیے آپ تفصیلی واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ بہرحال وہ سارے مل کر دریا پر پہنچے اور اس کے بہاؤ پر اپنے قلم ڈالنا شروع کیے، ڈالتے بہہ جا رہا۔ زکریا علیہ السلام جب ڈالا تو یہ معجزہ تھا زکریا علیہ السلام کا، اس بہاؤں پہ قلم تھوڑی دیر رکا اور مخالف سمت میں اچھلا، آپ کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے تسلیم کیا بے شک یہ بچی آپ کی سرپرستی میں رہے گی۔ وہ بچی کو لے کر آئے اپنے گھر، اپنی بیوی کو دیا جو اس بچی کی خالہ تھی، اور انتظام کرایا بچی کے دودھ پلانے کا، اور پھر یہاں تک کہ بچی کی خدمت کی کہ بڑی ہو گئی، سمجھدار۔ تو زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے اطراف میں حجرے تھے، پرانے مسجداں دیکھیں گے نا اطراف میں حجرے تم کو نظر آئیں گے، ہاں جی، اورنگ آباد کی جامع مسجد دیکھو نا اطراف میں سرائے ہے۔ اسی طرح سے پرانے جتنے شہر کے بڑی مسجدیں ہیں نا ان کے اطراف میں حجرے ہوتے ہیں۔ کئی کے واسطے ہوتے تھے حجرے؟ تعلیم کے واسطے یا مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے یا خادموں کے لیے، مسجد کے خادموں کے لیے۔ تو زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مریم کو عطا کیا اور پوری ضرورت کی چیزیں اس حجرے میں رکھوا دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آگے آئیں گا انشاءاللہ، ہم وہاں تفصیلات بیان کریں گے۔ سورہ آل عمران اس کے بعد جو سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا۔ بہرحال حضرت مریم جب بالغ ہو گئی اور بستی سے ایک جانب جہاں حمام تھا وہاں پہنچی۔ پہلے حمام کو دروازے نہیں ہوتے تھے، پردے ہوتے تھے، ہاں جی، اس لیے لوگ کیا کرتے تھے، حمام میں گئے تو جوتے باہر چھوڑتے تھے
معلوم ہو کوئی تو بھی اندر ہے. اسی لیے دیکھو یہ بیت الخلاء وغیرہ ہے نا، تو پہلے انسان کھنکارنا کھانسنا، ہمارے لوگ دھوڑ بول کے کھول دیتے. اب اندر کسی نے غلطی سے نہیں لگایا رے، اس کا پنچلم. ہاں جی، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا جہاں بھی ہو، ہاں جی، آواز دینا. اچھا اندر والے بیٹے خاموش رہتے، ارے کھانس ذرا، کوئی دروازہ کھٹکھٹا تو کھانسنا ذرا، ہاں ہاں، اسے معلوم ہونا ہر لوگ خاموش بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی، باہر والا سمجھتا اندر ہے کہ نہیں، کہ انہیں زور سے مارتا پھر. تو پہلے زمانے میں جو ہے نا، یہ دروازے نہیں ہوتے تھے، ہم پردے ہوتے تھے. ہے جی. حضرت مریم غسل کرنے کے لیے جب حمام میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا. حضرت جبرائیل خوبصورت جوان کی شکل میں وہاں پر جب پہنچے ہیں، مریم جب دیکھی کہ تنہائی میں یہ کون آ رہا ہے، مریم نے کہا تجھے رحمان کی قسم ہے، رک جا، آگے مت بڑھو. جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. جبرائیل نے کہا مریم میں کوئی انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تجھے ایک بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا. مریم نے کہا بیٹا، اولاد؟ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ میرا کسی سے نکاح ہوا اور نہ کوئی بدکار ہوں. بھائی اولاد دو ہی طرح سے ہوتی ہے، حلال سے یعنی نکاح سے، یا حرام یعنی زنا سے. مریم نے کہا کہ میرے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. کسی انسان نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا، نکاح بھی نہیں ہوا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت. جبرائیل نے کہا تیرا رب کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے پھونک ماری، مریم کے گریبان میں پھونک ماری جبرائیل نے. اس پھونک کی وجہ سے مریم حاملہ ہو گئی. تم بولیں گے یہ سب دیوانے باتیں ہیں، کہیں چھوچا سے بچہ پیدا ہوتا ہے کیا مولانا؟ ایک بات یاد رکھو، بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کے لیے دو سبب ضروری ہیں. ایک سبب نطفہ، منی، مرد اور عورت کا پانی جب مکس ہوتا ہے اور وہ رحم میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو پھر اسی خطرے سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے. اور اللہ نہیں چاہتا تو وہ پانی پھر ریٹرن ہو جاتا ہے، اولاد نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ میں؟ تو ایک سبب ہے نطفہ، اگر نطفے میں کمزوری ہے اولاد نہیں ہوتی. ہاں جی، عورت میں کمزوری ہے اولاد نہیں ہوتی، یا مرد میں کمزوری ہے اولاد نہیں ہوتی. تو ایک تو ہے نطفہ. نمبر دو اللہ کا امر کن، ہو جا. یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں نا تب اولاد پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے دیکھو بہت سے جوڑے ایسے بھی ہیں کہ دونوں صحت مند ہیں، میڈیکل رپورٹ بالکل نارمل ہے، پھر اولاد نہیں ہے. ہاں جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نطفہ تو صحیح ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. ہاں جی، تو دو چیزیں جب ملتی ہیں تبھی اولاد پیدا ہوتی ہے. ایک نطفہ، دوسرے اللہ کا حکم، امر کن، کلمہ کن. تو اگر نطفہ صحیح ہے لیکن اللہ کا امر کن نہیں ہے تو اولاد نہیں ہوتی.
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں نطفہ نہیں تھا، اللہ کا امر کن تھا. آ رہا نا تمہاری کھوپڑی شریف میں؟ ہاں، یہ کوئی بیان نہیں ہو رہا، سنے تو سنے، نہیں سنے تو نہیں سنے. یہ قرآن کے افہام و تفہیم ہے، سمجھنا سمجھانا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں نطفہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا کلمہ کن تھا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہا جاتا ہے. یہ بات سمجھنا. اور جبرائیل نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری تھی، اس لیے ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. ہاں جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کوئی نطفہ نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے آگے بڑھ کر اللہ کے حکم سے پھونک ماری، مریم حاملہ ہو گئی. عام طور سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں. 9 مہینے 9 دن جو بچہ پیدا ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے. بس اوقات 7 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کمزور ہوتا ہے، اس کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس لیے ڈاکٹر نا اس کو کانچ میں رکھتے ہیں جی، اس کو ڈیولپ کرنے کے واسطے. اچھا، اگر بچہ 8ویں مہینے میں پیدا ہو تو بچہ زندہ نہیں رہتا، یہ بہت رسکی ہے. اسی طرح 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی عام طور سے زندہ نہیں رہتا، نامکمل ہوتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہے، 6 مہینے کے بعد پیدا ہو گئے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بس اللہ کی قدرت ہی قدرت تھی. حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی کچھ دن اپنے حمل کو چھپاتی رہی، لیکن جب اندیشہ ہوا کہ اب حمل چھپ نہیں سکتا، شریف خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں نا، اپنی عزت کو بہت ڈرتی ہیں وہ. ہاں جی. اور جو کمینے خاندان کے ہیں انہوں تو فخر سے چلتی ہیں، یہ بے حیائی ہے. ہاں جی. بہرحال عزت والے گھرانے سے تھی. حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے نا ہارون علیہ السلام، ان کے نسل سے تھی یہ. جب حمل ظاہر ہونے لگا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا، بہت تکلیف محسوس کی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. گھر سے نکل گئی، تقریباً مشرق کی جانب 9 میل تک چلی. اس کے بعد دیکھا ایک ٹیلا ہے اور وہاں کھجور کا درخت ہے اور نیچے پانی کا چشمہ جاری ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، درد زہ لے آیا مریم کو، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کے پاس. بس جی آ کر بیٹھی اور سوچ کر اتنا تکلیف محسوس کی کہ ٹھیک ہے، یہ بچہ جب پیدا ہو جائے اس بچے کو میں کیا کروں گی. لوگ پوچھیں گے مریم یہ بچہ کس کا ہے، میں کیا جواب دوں. اور وہیں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. اس جگہ کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، بیت اللحم. اور یہ بیت اللحم عیسائیوں کا قبلہ ہے. ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے نا، یہودیوں کا بیت المقدس ہے، اور عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم.
بیت الحم۔ جب بچہ پیدا ہوا مریم اور زیادہ غم زدہ ہو گئی کہ اب اس بچے کو مار بھی نہیں سکتے، اور اس بچے کو کسی نے دیکھ لیا اور پوچھے یہ بچہ کس کا لائی، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل نے آواز دی، مریم غم نہ کر، یہ درخت کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ہیں گریں گی، کھجوریں کھا، نیچے پانی ہے، صاف شفاف پانی، پانی پی۔ اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے، اور جو بچے کو لے کر اپنی قوم میں پہنچے، لوگ تجھ سے پوچھیں تو تو جواب نہیں دینا، تو لوگوں سے کہنا کہ میں نے آج رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، ہم اس بچے سے جواب دلائیں گے، تو فکر نہ کو کر۔ حضرت مریم بچے کو لے کر جب قوم میں پہنچی، گاؤں میں، اب عورتیں کیسے رہتے، ارے ارے رے انہیں بچہ لے کہاں سے لے کے، مرداں پورے جمع ہو گئے، عورتیں جمع ہو گئے، آپ پوچھنے لگے اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ ارے مریم، تیرا باپ تو بڑا نیک آدمی تھا، امام تھا، اور تیری ماں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی، بڑی نیک خاتون تھی، پھر نیک لوگوں کی اولاد تو ایسے کیسے ہو گئی ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی، پھر یہ بچہ کہاں سے لائی، جواب دے۔ اب اتنے لوگ جو ہے کوں کوں کر رہے، مریم وہیں پہ بچے کو لے کے بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا بتا یہ کس کا بچہ ہے، کس کا گناہ ہے یہ؟ اب مریم خاموش۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی مجمع میں ہے، اور ان کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ میں ایسی تربیت تو نہیں کرا تھا، انہیں کہاں سے لی بچہ، یہ کس کا بچہ ہے؟ اب بچہ ہوتا ہے یا تو نکاح سے یا زنا سے، نکاح ہوا نہیں تھا، لوگوں کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے۔ مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، پہلے ایسا روزہ ہوتا تھا۔ خاموش۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم بتا یہ بچہ کس کا ہے، جواب دے۔ تو مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ۔ لوگوں کو اور غصہ آیا، لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود میں کے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے، سیدھا سیدھا جواب دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آگے بڑے، بچے سے کہا اے بچے تو کون ہے بتا۔ بچہ ماں کی طرف رخ کر کے لیٹا ہوا تھا، ایک دم پلٹ گیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، میں اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے منحوس نہیں ہوں، بلکہ اپنے والدہ کے لیے مبارک ہوں میں۔ اللہ نے فرمایا کون تھا بچہ معلوم؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ بچہ تھا عیسیٰ ابن مریم۔ اب کبھی بچے اس عمر میں، اس چند دن کا بچہ باتاں کرتا کیا جی؟ نہیں کرتا نا۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اب لوگوں میں دو پارٹیاں بن گئے،
یہودی جو تھے خاص طور سے کہنے لگے یہ بچہ تو ولد الزنا ہے، کیونکہ بیت المقدس کے خادم تھے یوسف نجار، نیک انسان تھا۔ یہودیوں نے کہا اس کا یوسف نجار سے ناجائز تعلق ہوگا، تبھی تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس سے۔ تو یہودیوں نے کہا یہ تو ولد الزنا ہے۔ اچھا، ان میں ایک دوسری جماعت ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہ، یہ کسی اور کا نہیں، یہ خدا کا بیٹا ہے، اس کا باپ کوئی نہیں ہے نا، اس کا باپ ہی خدا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ، قرآن میں نصارہ بولے تو عیسائی، پورے قرآن میں عیسائیوں کے لیے لفظ نصارہ آیا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اسی وقت سے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ خدا کے بیٹے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، بلکہ اللہ سب کا مالک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ مالک ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔